کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کی آرگنائزیشن کے جو کام ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت بدعتیں ہوتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، ایسا کیوں ہے؟ بدعت ہر نئی چیز کو بولتے ہیں۔ تو اس وقت جس ذریعے سے مجھے سوال کیا گیا اور جس ذریعے سے میں جواب دے رہا ہوں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ لینتھر کی مسجدیں بن رہی ہیں، بدعت ہیں۔ پہلے تو وہ کھجور کے تنے کی مسجد تھی اور اس میں کھجور کی چٹائیاں تھیں، زمین بھی کچی تھی، قرآن کریم چمڑے پر، درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ وہ ہینڈ رائٹنگ جو ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جس وقت ہوئی، اس وقت جو کھال پر قرآن کریم لکھا گیا تھا، آج بھی اس کی تصویر ملتی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہم میں سے۔ تو اب یہ کہ جدید یعنی نئی کتابت، اس کی کمپوزنگ اور پھر اس پر اعراب زیر زبر پیشی بھی پہلے نہیں ہوتے تھے، یہ بھی بہت بعد میں لگے۔ تو یہ سب مطلب یوں تو بدعتوں کی دنیا بہت وسیع ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بدعت، ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ضرور ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں۔ تو بدعت وہ بری ہے کہ جو کسی سنت کو مٹا دے، اور جو بدعت سنت کو نہیں مٹاتی وہ بری بھی نہیں ہے۔ ورنہ تو میں نے قرآن کریم کی بھی مثال دی۔ اسی طرح جو مدارس کی تعمیرات، درس نظامی سبھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہر بدعت ہے، لیکن یہ کیا، وہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، اچھی بدعتیں۔ تو یہ مطلب تو دعوت اسلامی والے الحمدللہ کوئی بھی بری بدعت نہیں کرتے جو سنت کو مٹاتی ہو۔ بدعت دلالہ ایک بھی دعوت اسلامی میں کوئی اب تک تو نشاندہی نہیں کر سکا۔ اللہ نہ کرے کوئی اگر ہو بھی رہی ہوگی، ہم انشاءاللہ خود مل جل کر اس کو مٹائیں گے۔ اور ہم تو مطلب ہیں سنتیں پھیلانے والے، سنتوں کی دعوت دینے والے۔ ہم کیوں بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کو پروان چڑھائیں گے؟ تو یہ مطلب غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی تو اچھی مطلب یعنی کہ ریت ڈال رہی ہے، جیسے کہ صلو علی الحبیب، دعوت اسلامی نے اس کو عام کیا۔ بھائی اس میں کیا برائی ہے یار؟ درود شریف پڑھنے کا تو بول رہے ہیں، یہ تو اچھا ہے نا، ایک بدعت حسنہ ہے کہ اس کو نعرے کی صورت میں ہم بولتے ہیں۔ اسی طرح اور دیکھنے جائیں گے تو بہت ساری صورتیں نکل آئیں گی دعوت اسلامی کی، کہ جس کو بدعت حسنہ کہا جائے اور اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ۔ بدعت حسنہ پر ہم ضرور عمل کرتے ہیں اور سبھی کر رہے ہیں، یہ کوئی مطلب ممنوع بات تو نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ کہ تراویح کی جماعت باقاعدگی کے ساتھ، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جاری فرمائی، اور خود ان کا ارشاد مشکوٰۃ شریف میں، نعم البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ تو اب یہ کہ فاروق اعظم کے بارے میں کیا ارادہ ہے اعتراض کرنے والے کا؟ فاروق اعظم پر اعتراض کرو گے تو ٹھیک ہے، ہم پہلے سپر بنیں گے، جان قربان کریں گے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بدعت حسنہ کی گنجائش تا قیامت تک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ان سب کو بھی ملے گا، اور جاری کرنے والوں کو، اس جاری کرنے والے کو سب کا ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے اس پر عمل کریں گے سب کو گناہ ملے گا، اور سب کے مجموعے کے برابر اس جاری کرنے والے کو گناہ ملے گا، اور دونوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔